انسانی دماغ کے اندر سینٹرل نروس سسٹم میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو سیروٹونین کہلاتا ہے۔ یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، مطلب یہ دماغ اور اعصابی نظام میں مختلف پیغامات کو ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ سیروٹونین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موڈ خوشگوار کرنے میں، بے خوابی دور کرنے میں اور بھوک یا اشتہا کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آج پہلے دیکھیں گے کہ سیروٹونین اور 5-HTP کا کیا تعلق ہے، پھر اس کے استعمال، فوائد اور مضر اثرات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ نیوٹراسیوٹیکل اور صحت و تندرستی کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سیروٹونین اور 5-HTP کا کیا تعلق ہے؟ سیروٹونین کو بعض محققین کیمیکل کے بجائے ہارمون کہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ یہ کیمیکل ہے یا ہارمون، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سیروٹونین کی افزائش ایک کیمیکل ٹرپٹوفین کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹرپٹوفین ایک انزائم ٹرپٹوفین ہائیڈرولیز سے ریئیکٹ کر کے 5 ہائیڈرو آکسی ٹرپٹوفین میں بدل جاتا ہے۔ 5 ہائیڈرو آکسی ٹرپٹوفین کو شارٹ فارم میں 5-HTP کہتے ہیں۔ یہ 5-HTP ایک اور امینو ایسڈ ڈی کاربولیز انزائم کی مدد سے سیروٹونین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے 5-HTP کو سیروٹونین کی افزائش کے لیے نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے سپلیمنٹ افریقہ میں پائے جانے والے ایک پودے گریفونیا سمپلیسیفولیا کے بیجوں سے کشید کر کے بنائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں سیروٹونین کی مقدار میں کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا ذہنی دباؤ، ڈپریشن، پریشانی، بے خوابی، خواتین میں حیض کی بندش، نظام ہضم کی خرابیاں وغیرہ، میٹھا کھانے سے رغبت اور اسی قسم کی دیگر مسائل۔ اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اگر 5-HTP کو سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ جسم میں جا کر انزائم کی مدد سے سیروٹونین میں بدل جاتا ہے، جس سے سیروٹونین کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ 5-HTP کے کیا فوائد ہیں اور اسے کن عوارض میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا پہلا فائدہ تو خوشگوار موڈ ہے، یعنی 5-HTP چونکہ سیروٹونین میں بدل جاتا ہے اور سیروٹونین کا نہایت اہم کردار ہے موڈ کو خوشگوار رکھنے میں یا خوشگوار کرنے میں، اس لحاظ سے 5-HTP کو معتدل یا درمیانے قسم کے ڈپریشن جیسی کیفیات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 63 لوگوں میں سے کچھ کو 6 ہفتے تک 100 ملی گرام 5-HTP اور کچھ کو ایک اینٹی ڈپریسنٹ دوا فلووکسامین 50 ملی گرام دن میں 3 دفعہ استعمال کرائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا، پتہ چلا کہ دونوں میں ہی ایک جیسی تاثیر ہے، دونوں ہی ایک جیسی تاثیر رکھتے ہیں، جبکہ 5-HTP کا استعمال کرنے والوں میں جو مضر اثرات تھے وہ کم دیکھے گئے تھے۔ 5-HTP کا دوسرا فائدہ ہے بے خوابی کی شکایت کو دور کرنا۔ سیروٹونین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سونے اور جاگنے کا جو چکر ہے، جسے انگریزی میں سلیپ ویک سائیکل کہتے ہیں، اسے ریگولیٹ کرتا ہے، اسے ٹھیک کرتا ہے یا اسے ترتیب میں لاتا ہے۔ اس لیے سیروٹونین کی مقدار بڑھانے سے بے خوابی کی شکایت کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 5-HTP استعمال کرنے والوں کو نہ صرف جلدی نیند آتی ہے بلکہ گہری نیند بھی آتی ہے۔ نیند کے لیے عام طور پر 200 سے 400 ملی گرام 5-HTP رات کو لینا چاہیے، لیکن اس کے اثرات ظاہر ہونے میں 6 سے 12 ہفتے تک لگ سکتے ہیں۔ 5-HTP کا تیسرا فائدہ ہے اشتہا پر کنٹرول اور وزن کم کرنا۔ سیروٹونین کھانے کی خواہش اور اشتہا کو کم کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ کھانے کی رغبت کو کم کرتا ہے۔ سیروٹونین لیول بڑھانے سے پیٹ بھرا بھرا ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ وزن کم کرنے کی کوشش میں کام کر سکتا ہے یا کام آ سکتا ہے۔ 5-HTP کے اور بھی یوں تو فوائد ہیں، لیکن اسے خاص طور پر ڈپریشن، انسومنیا یعنی بے خوابی اور ویٹ مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ 5-HTP قدرتی طریقے سے سیروٹونین کی مقدار بڑھاتا ہے، اس لیے اس کے مضر اثرات کم ہوتے ہیں، جبکہ سیروٹونین بڑھانے کی جو انگریزی دوائیں ملتی ہیں جنہیں SSRIs کہا جاتا ہے، یعنی سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، جو زیادہ تر ڈپریشن کے مریضوں میں استعمال کرائی جاتی ہیں، ایک تو وہ کیمیکل ہے، ان کا اپنا ایک کیونکہ ایک طرح سے زہر ہے، دوسرے ان میں اسی وجہ سے مضر اثرات بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ دوائیں سیروٹونین بڑھاتی نہیں ہیں بلکہ سیروٹونین کو خلیوں میں واپس داخل ہونے سے یعنی ری اپٹیک کرنے سے روک دیتی ہیں،
اور اس کی وجہ سے سیروٹونن کی جو موجودگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ 5-HTP کے مضر اثرات میں عام طور پر تو کوئی خاص اس کا مضر اثرات نہیں ہے یا دیکھنے میں نہیں آئے، لیکن بعض کیسز میں ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اسے بہت سے لوگ کھانے کے ساتھ لینا بہتر سمجھتے ہیں۔ بہت ریئر کیسز میں، یعنی نہایت ہی غیر معمولی کیسز میں، جب اگر 5-HTP کی بہت زیادہ مقدار کافی عرصے تک استعمال کی گئی ہو یا کی جائے تو سیروٹونرجک سنڈروم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس سنڈروم میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، دل کا تیز دھڑکنا، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، بلند فشار خون یا بلڈ پریشر میں تبدیلیاں وغیرہ واقع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس کی مقدار یا خوراک ڈاکٹر اور کمپنی کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ 5-HTP مارکیٹ میں عام طور پہ 100 سے 200 ملی گرام کی ٹیبلٹ کیپسولز کی شکل میں ملتا ہے، اور اس کی جو خوراک زیادہ تر کمپنیز تجویز کرتی ہیں وہ تقریباً 200 ملی گرام روزانہ کھانے کے ساتھ یا خالی پیٹ ریکمنڈ کرتی ہیں۔ تو جناب یہ تھا 5HT کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔